حضرت داؤد علیہ السلام کے 70,000 افراد سمندر کنارے الا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب راحت اور سکون آیا یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے، اور یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ اور یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ پکڑ میں نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے برگلایا۔ اس نے لوگوں سے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو تو شکار سے کبھی محروم نہ ہوگی۔ تو اس نے شیطان کے کہنے پر اس نے ڈوری کو کانٹے لگائے سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا، تم اس مچھلی کو اتوار کے دن کھانا، اور یوں ہفتہ کی حرمت بھی باقی رہے گی اور یوں تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی، اور یوں وہ اتوار کے دن نکالتے اور خوشی سے کھاتے، اور جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگے، اور یوں ہفتے کے دن اس قوم کے لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن کھاتے۔ اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کے دن کھا سکیں۔ اور اس گاؤں میں کچھ اللہ کے بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے۔ یہ جو جال پھینکتے ہو یا پھر تالا بناتے ہو، اس میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے پھر یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ پھر ان بستی میں 3 گروہ بن گئے، ایک 70,000 میں وہ لوگ جو ان نافرمانوں کی بار بار اصلاح کرتے، اور دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور یوں ان نیک بندوں نے ان بستی میں سے بیچ میں دیوار کھڑا کر دی اور یہ حکم نافذ کیا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اس طرف ہو جائے، اور ہم جو اللہ کے فرمان بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ اور وہ سارے نافرمان جن کی تعداد کل 12,000 تھی، وہ سب ہنستے رہے، کہتے رہے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو بس جیسے ہی گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار تھے جو دیوار کی اس طرف رہتے تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کی اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے جو دیوار کی اس طرف تھے وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں سنائی دے رہی، اور جیسے ہی دیوار کی اوپر چڑھ کر دیکھنے لگے وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ اور وہ جو صالح لوگ دیوار میں سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو ان کی نافرمانی کرتا ہے۔
اے اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار بندہ بنا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا، ہمیں ان نیک بندوں میں سے شامل کر جو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور تیرے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔